ان سائیڈ رپورٹ میں اکرم نعیم بھروکا کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ایران اور پاکستان کے درمیان حالیہ ٹینشن کی بات کریں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 30 جولائی کو۔ 30 جولائی کو ریاض میں 14 ممالک نے ایک بحری اعلامیے کی حمایت کی اور پاکستان ان میں شامل تھا، بلکہ سر فہرست تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسی ایک دستخط نے پاکستان کو تہران کی فہرست میں اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا کر دیا ہے؟ 2 دن بعد 1 اگست کو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے 3 دارالحکومتوں میں فون گھمائے اور اگلے 24 گھنٹوں میں یہی کالیں دہرائی گئیں۔ بھارتی چینلوں نے فوراً سرخی بنائی کہ تہران نے اسلام آباد کو خبردار کر دیا ہے، مگر اس خبر کا سب سے دلچسپ حصہ وہ نہیں جو کہا گیا ہے، وہ ہے جو نہیں کہا گیا۔ ایک تفصیل ہے جسے تجزیوں نے نظر انداز کیا اور جو کسی بھی سرکاری بیان سے زیادہ بولتی ہے۔ جب کسی ریاست کو کسی دوسری ریاست کے ساتھ رسمی سفارتکاری کرنی ہوتی ہے تو رابطہ دفتر خارجہ سے ہوتا ہے۔ یہی قاعدہ ہے، یہی پروٹوکول ہے، مگر اراغچی نے پہلا فون وزیر خارجہ کو نہیں کیا۔ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فون کیا، جو شخص برسوں ریاستی اداروں کی اندرونی ترتیب دیکھتا رہا ہو۔ اسے معلوم ہے کہ یہ انتخاب اتفاقی نہیں ہوتا۔ تہران نے عسکری اور اسٹریٹجک پیغامات راولپنڈی بھیجا اور سفارتی نرمی اسلام آباد کے لیے بچا کر رکھی، جو پیر کو اسحاق ڈار کے ساتھ گفتگو میں سامنے آئی، جہاں پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ڈار نے اراغچی کو جلد دورے کی دعوت دی۔ پیغام بھیجنے والا جانتا تھا کہ فیصلہ کس عمارت میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اصل الفاظ کیا تھے۔ ایکسیوس اخبار نے اراغچی کے ٹیلی گرام چینل کے حوالے سے وہ فقرہ نقل کیا جو سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے سامنے رکھا گیا تھا۔ امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کسی جارحانہ اقدام کا یا اس خطے میں ممالک کی شرکت یا تعاون کا جواب ایرانی مسلح افواج کی طرف سے فیصلہ کن اور متناسب ہوگا۔ آخری حصہ بہت اہم ہے۔ خطے کے ممالک کی شرکت یا تعاون۔ امریکہ اس تعریف میں بالکل نہیں آتا کیونکہ وہ اس خطے کا ملک ہی نہیں ہے۔ یہ آخری حصہ ان کے لیے تھا جو قریب بیٹھے تھے اور خاموش رہ سکتے تھے۔ اور ایران کی ایرنا نیوز ایجنسی کے متن میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا مضمون بالکل مختلف تھا۔ امریکی اقدامات کے نتائج، خطے میں کشیدگی اور ایران کی اپنی سلامتی کی تیاری۔ سخت ترین فقرہ ریاض کے حصے میں آیا۔ یہ ایک بند لفافے کی طرح تھا جس پر پتہ درج تھا مگر نام کا خانہ جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ تہران نے پتہ لکھا مگر نام نہیں لکھا، اور یہی وہ غلطی ہے جسے درست کرنا چاہیے۔ ANI کی خبر جسے ریپبلک، دی ٹریبیون اور India.com سمیت کئی بھارتی اداروں نے اٹھایا، اس کا ڈھانچہ یہ تھا کہ ایران نے پاکستان اور ترکی کے ساتھ گفتگو میں مزید امریکی حملوں کے خلاف انتباہ دیا ہے۔ گرامر کے لحاظ سے یہ جملہ قابل دفاع ہے۔ ایران نے واقعی امریکہ کو خبردار کیا اور گفتگو واقعی پاکستان سے ہوئی، مگر عام قاری اسے یوں پڑھتا ہے کہ خبردار کیا گیا، جیسے کوئی پاکستان فریق تھا، اور ایرنا نیوز کا اصل متن اس کی تائید نہیں کرتا۔ ایک تعبیر میں پاکستان ملزم کے کٹہرے میں کھڑا ہے اور دوسری تعبیر میں پاکستان وہ ملک ہے جسے تہران نے مشورے کے لائق سمجھا۔ بھارتی سرخی نے پہلی تعبیر تو بیچ دی کیونکہ وہ زیادہ منافع بخش تھی، بھارتی نیریٹو کو سوٹ کرتی تھی، مگر تصحیح کو یہیں ٹھہرنا چاہیے ورنہ ہم دوسری انتہا پر جا گریں گے۔ نام کا غائب ہونا پیغام کے غائب ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اور اب ایک حقیقت جو پوری بحث کا توازن بدل دیتی ہے۔ رائٹرز کو ایک سینئر پاکستانی عہدیدار نے بتایا کہ اسلام آباد کی سول اور عسکری قیادت ایران کو پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی کہ سعودی عرب کے خلاف کوئی جارحیت پاکستان کے لیے براہ راست خطرہ شمار ہوگی۔ رسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ نے بھی یہی رپورٹ کیا، اور یہ محض بیان بازی نہیں تھی۔ سعودی توانائی تنصیبات پر ایرانی حملوں کے بعد پاکستان نے سعودی مملکت میں لڑاکا طیارے اور فوجی بھیجے۔ پھر جولائی کے آخر میں ہوتی حملوں کے بعد
ریڈیو فری ہوپ کے مطابق اسلام آباد نے کہا کہ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کارروائی طاقت کے قانونی استعمال کا جواز بن سکتی ہے، اور یہ اعلان ایرانی وزیر خارجہ اسکندر مومنی کی اسلام آباد سے روانگی کے 24 گھنٹے کے اندر اندر آیا۔ تو تسلسل یہ بنتا ہے، پہلی لکیر اسلام آباد نے کھینچی اور دوسری لکیر تہران نے، جسے دھمکی کہا جا رہا ہے، وہ دراصل ایک جواب تھا پاکستان کے اس بیان کا کہ اگر سعودی عرب کی سرزمین پر حملہ ہوا تو اس کو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اب قانونی سوال یہ ہے کہ شرکت اور تعاون کی حد کہاں لگتی ہے اور پاکستان اس حد میں کس جانب ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق ریاض کا وہ اعلامیہ ابھی ایک اتحاد نہیں بنا، اس کا چارٹر مسودے میں ہے، کمانڈ کا ڈھانچہ زیر بحث ہے اور دستخط کنندگان کے لیے علیحدگی کی گنجائش بھی موجود ہے۔ ایسے اعلامیہ پر دستخط جس کا آئین نامہ ابھی وجود ہی نہیں رکھتا، کسی حملے میں شرکت نہیں بنتا۔ یہ نیت کا اعلان ہے، عمل نہیں، مگر اس کے بعد کے مرحلے مختلف ہیں۔ جنگی جہاز روانہ کرنا ایک درجہ ہے، بندرگاہ کھولنا دوسرا، فضائی گزرگاہ کھولنا تیسرا، اور ایندھن، نگرانی اور معلومات فراہم کرنا چوتھا درجہ ہے۔ ہر درجے کا اپنا الگ قانونی اور اسٹریٹجک وزن ہے، اور یہاں ایک نقطہ پاکستان کے حق میں جاتا ہے۔ ستمبر 2025 کا پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ جارحیت کی بات کرتا ہے، اور جارحیت سے مراد سرزمین پر حملہ ہے۔ اس متن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اگر ایک فریق کا تیل منڈی تک نہ پہنچ سکے تو دوسرا فریق اسے پہنچائے گا۔ تجارتی جہاز رانی اس معاہدے کے دائرے سے باہر ہے، یعنی کاغذ پر انکار ممکن ہے، سوال یہ ہے کہ عملاً کتنا ممکن ہے۔ دی پرنٹ کے مطابق ریاض نے 2025 میں اسٹیٹ بینک میں $3 ارب کا ڈپازٹ برقرار رکھا، ایک الگ $5 ارب کی سہولت بھی فراہم کی، اور اپریل 2026 میں مزید $3 ارب پاکستان کو دیے تاکہ واجب الادا رقوم، جن میں خاص طور پر امارات کے $3.5 ارب شامل تھے، وہ ادا کی جا سکیں۔ مجموعی طور پر یہ $11 ارب کی رقم بنتی ہے۔ یہ وہ عدد ہے جس کے سامنے قانونی نکات اپنی چمک کھو دیتے ہیں۔ اسی لیے دی پرنٹ سے گفتگو میں ایک تجزیہ کار عائشہ صدیقہ کا کہنا تھا کہ دباؤ بڑھنے اور سعودی اصرار کی صورت میں پاکستان دستے بھیجے گا۔ انہوں نے 2015 کی مثال دی جب پارلیمنٹ نے یمن پر غیر جانبداری کی متفقہ قرارداد منظور کی، مگر فوجی تعاون پھر بھی جاری رہا، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا تعلق محض دوستی کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک عزت کا تعلق ہے۔ تہران اس خلا کو دیکھ رہا ہے، اعلان اور عمل کے درمیان کا خلا، اور اسی لیے تہران نے پتہ لکھا مگر نام نہیں لکھا۔ جسے یاد دہانی کروانی ہو اسے نامزد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب وہ رخ جسے چھپانا بددیانتی ہوگی، کیونکہ اس کہانی میں کوئی فریق پاک دامن تو ہے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس واقعے کی ایک متبادل تعبیر یہ ہے کہ سب کچھ سٹیج پر ہوا۔ ٹرمپ نے اتوار کو حملے روکنے کا اعلان کیا اور کہا کہ خطے کے ممالک ایک معاہدے کے خد و خال پر متفق ہو چکے ہیں، اور بعد میں یہ بھی کہا کہ خلیجی رہنماؤں کی رائے فیصلے پر بھاری رہی۔ سعودی ولی عہد نے ہفتے کو ان سے بات بھی کی، مگر ایرانی فوجی حکام نے سرکاری میڈیا میں اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا کہ تہران نے حملے رکوانے کی درخواست کی تھی۔ ایک ایسا واقعہ جو ہوا ہی نہیں، اس کے اب 2 دعوے دار ہیں۔ اور دوسری بات، ایران خود بھی محتاط فریق نہیں رہا۔ ڈان کے مطابق اسی ہفتے تہران نے اردن، کویت اور بحرین میں امریکی اہداف پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ کویتی فوج نے کہا کہ اس نے ایرانی ڈرون مار گرایا، جس کے ملبے سے شمالی کویت میں ایک سرکاری بلڈنگ کو نقصان بھی پہنچا۔ اب میں آپ کو پوری تفصیل ایک دفعہ پھر بیان کرتا ہوں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ایک معاہدے کے تحت، لیکن اس معاہدے سے پہلے بھی پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سعودی عرب میں حرمین شریف کا ہونا ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب سے کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو، پاکستان اپنی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ سعودی عرب کے یہ 2 مقدس مقامات اگر کسی طرح سے بھی کسی بھی خطرے میں آئیں گے تو پاکستان بغیر معاہدے کے عمل کرے گا، پاکستان ان کا دفاع کرے گا۔
اب یہ اس حد تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، اور پاکستان نے پھر روایتی طور پہ، رسمی طور پہ ایک معاہدہ بھی دستخط کیا ہوا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا۔ لیکن 4 دن پہلے سعودی عرب نے ریاض میں دنیا بھر سے 34 ممالک اکٹھے کیے اور ان سے کہا کہ بحر احمر میں جو اس وقت حوثی حملے کر رہے ہیں، اور خاص طور پر سعودی عرب کے جو تیل کے ٹینکرز ہیں ان پہ اٹیک ہو رہا ہے، تو پاکستان اور باقی ممالک اس کی حفاظت کریں۔ پاکستان نے ابھی تک اس معاملے کی حامی بھر لی ہے، اور اس بات کا دکھ، درد ایران کو ہو رہا ہے، اور ایران کو پاکستان نے 2 دن پہلے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر سعودی عرب پر یا سعودی کسی تنصیبات پر حملہ ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا، پھر پاکستان ایک فریق بن جائے گا۔ مسئلہ تو ہوا جب پاکستان نے زمینی حملے کی بجائے، اور وہ بھی ہرمز میں نہیں بلکہ بحر احمر میں جو سعودی ٹینکر ہیں ان کی حفاظت کی جب ذمہ داری سنبھالنے کی بات کی ہے، اس بات سے ایران کو تکلیف ہوئی ہے۔ اس بات کی تکلیف کی وجہ سے ایران نے یہ فون کیے ہیں کہ پاکستان اس طرح کے کسی بھی حفاظتی جو ایک اتحاد بن رہا ہے اس سے دور رہے، کیونکہ اس کی واضح جو پیغام وہ یہی ہے کہ حوثی بھی حملے کریں گے اور ہم بھی حملے کریں گے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے اس میں، حوثی ہوں یا ایران ہو، اور اگر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا کوئی جہاز، اگر پاکستان کا کوئی فریگیٹ، اگر پاکستان کا کوئی بحری بیڑا، اور اگر پاکستان کا کوئی بحری ایسٹ، خواہ وہ بحر احمر میں ہو یا وہ انڈین اوشن میں ہو یا وہ کراچی کے پاس ہو یا وہ آبنائے ہرمز کے پاس ہو، اس پر حوثی اور ایران حملہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے، یہ بات طے ہے۔ اور اسی بات کی وجہ سے، اسی بات کی نزاکت کی وجہ سے ایران نے پاکستان کو یہ 2 فون کیے ہیں، اور سعودی عرب کو فون کیا ہے، اور ترکی کو فون کیا ہے، اور کہا کہ جو ریجنل جو پاورز ہیں جس طرح پاکستان ہے، ترکی ہے اور باقی لوگ ہیں، وہ سعودی عرب اور امریکہ کی غیر جو انڈائریکٹ امداد ہے اس کا حامی نہ بھرے۔ اس تکلیف کے تحت یہ ایک چھپی ہوئی، اس کو آپ دھمکی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دی گئی ہے۔ دھمکی سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنسرن ہے جو انہوں نے شو کیا ہے پاکستان کے لیے۔ تعلقات پاکستان کے ابھی بھی بہت برادرانہ، دوستانہ ہیں، ایک چھوٹی سی دراڑ ضرور آ گئی ہے، لیکن پاکستان کے اوپر ابھی بھی ایران کا اعتماد بہت ثالث کے طور پہ بہت حد تک زیادہ ہے۔ ایران نے پاکستان کو دھمکی دی ہے یا ایران نے اپنا کنسرن شو کیا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے وہ سعودی زمین تک رکھے گا، یا اس کو پھیلا کر بحر احمر تک لے جائے گا، اور جو سعودی ٹینکرز ہیں اور جو تجارت ہے اس کی بھی حفاظت کرے گا؟ اس کے لیے کوئی معاہدہ ہوگا؟ پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا؟ یہ پاکستان کے لیے بھی لمحہ فکر ہے۔ آپ کا آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ یہ چینل میں نے 2 ماہ کے عرصے کے بعد دوبارہ ریوائیو کیا ہے، اور مجھے آپ کی امداد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ میرے اس چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا، اور اپنی رائے سے، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کا لکھا ہوا ایک فکرہ یوٹیوب کے الگوریدم کو بتاتا ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں، تو پھر یوٹیوب میرے ویڈیوز کو زیادہ بڑی آڈینس تک بھیجتا ہے۔ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انسائیڈ رپورٹ سے اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔